والقرآن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلمد عهدهم او نصیفهم خیر من ان تنفقوا ذهبا من احد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ قوم صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا من خیر الناس، اللہ کے رسول سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا انا ومن معی، میں اور میرے ساتھی سب سے افضل ہے۔ یہ صحابہ کی فضیلت پہ زبردست قسم کی دلیل ہے کہ آپ نے کہا تھا انا ومن معی، میں اور میرے صحابہ سب سے افضل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے افضل اور سب سے بہترین لوگ قرنی میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، ان کے بعد جس قوم کا رتبہ آتا ہے وہ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین صحابہ کے بعد افضل ترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے میرے ساتھیوں کا جب چناؤ کیا تھا، میرے وزراء دین کے غلبہ کے لیے اللہ نے میرے ساتھی جب چنے تو اس کے لیے نظر فی قلوب العباد، پوری انسانیت کے دلوں میں اللہ رب العزت نے جھانکا تھا، سب کے دلوں کو پرکھا تھا اور جانچا تھا، ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا۔ تو امتحان لے کر جن کو سب سے افضل اور سب سے بہتر پایا تھا، ان کو میری صحابیت اور میری رفاقت کے لیے، میرے لائے ہوئے دین کی نصرت کے لیے، میرے دین کی مدد کے لیے، میرے لائے ہوئے دین کے غلبے کے لیے
کائنات کے کناروں پر اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو چننا تھا، تو سب سے افضل دل کن کے تھے؟ فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، تو میرے صحابہ کے دل کو سب سے افضل پایا تھا، پھر ان کو میری وزارت اور میری رفاقت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ تو صحابہ کرام سب سے افضل جماعت ہے، سب سے بہترین جماعت ہے، ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے اور ان کے رتبے اور ان کی عظمت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ایمان میں جو شک کرے گا اس کا اپنا ایمان نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا بے ایمان انسان ہے، جو کسی بھی صحابی جس نے ایک لمحہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے اور ایمان کی حالت میں اس نے زندگی بسر کی ہے، صرف ایک لمحے کے لیے، اس کے ایمان میں بھی جو شک کرتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کے دین کو مانتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے ابو حاتم الرازی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو ينتقص أحدا من اصحاب نبی، کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی شان میں تنقیص کرتا ہے، کمی کرتا ہے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّهُ زَنْدِيقٌ، وہ ظاہری طور پر اسلام کا جیسا بھی جبہ اور جیسا بھی حلیہ اپنا لے، تم اس کے ظاہری عمل پر کوئی اعتبار نہ کرنا، جان لینا فَإِنَّهُ زَنْدِيقٌ، وہ زندیق بے دین انسان جو کسی ایک صحابی کی شان میں بھی تنقیص کرتا ہے، جس نے ایک لمحے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہ حدیث موقوف حکماً مرفوع ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کی شان میں بھی کبھی کوئی تنقیص نہ کرنا۔ فلا مقام احد ساعۃ، حتیٰ کہ جس نے ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، صرف ایک لمحہ، ایک گھڑی کھڑے کھڑے مدینے میں آیا ہے، اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے، پھر پلٹ گیا، پھر واپس نہیں آیا، اسے موقع نہیں ملا، نہیں آ سکا۔ اس کا ایک وہ لمحہ، اس نے اس لمحے میں جو عبادت کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، آپ کی رعیت ہے۔ یہ عبادت اس پر اللہ اس کو اتنا اس قدر اجر سے نواز دیتے ہیں، اس قدر نواز دیتے ہیں کہ اس کے اجر کو، ایک لمحے کے اجر کو بعد میں آنے والے شخص جتنا بڑا بھی متقی اور پرہیزگار اور صالح اور نیکوکار کیوں نہ ہو، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں، اس کے زندگی بھر کے تقوی، اس کے زندگی بھر کی ریاستیں، اس کے زندگی بھر کے روزے اور تہجدیں اور قیام، اس کے زندگی بھر کے جہاد،
اس صحابی کے ایک لمحے کے اجر کو نہیں پا سکتے جس نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ ایسے وہ لوگ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں آؤ مدینے سے باہر نکلتے ہیں، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ ایک نوجوان بڑا لمبا سفر اس نے شروع کیا اور کئی دنوں کے بعد وہ سفر کرتا ہوا مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وَهُوَ يُرِيدُنَا، وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف ہماری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ جبریل نے خبر دی، وہ راستوں میں درختوں کے پتے کھاتا آیا ہے، درختوں کے پتے۔ اس کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا، دور دراز لمبے سفر سے وہ آ رہا ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اس نے درختوں کے پتے کھائے۔ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کا منہ پھٹ چکا ہے۔ چلو اس کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکلتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں باہر نکلے تو ایک دیکھا ہم نے ایک سوار دور سے بڑی تیزی سے اپنا اونٹ دوڑاتا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص محسوس ہوتا ہے جس کے آنے کی خبر، جس کی آمد کی خبر جبریل نے اس کے مدینہ پہنچنے سے پہلے دے دی۔ نبی علیہ السلام کے قریب پہنچا، آپ نے پوچھا فَأَيْنَ تُرِيدُ، کہاں کا سفر ہے؟ اس نے کہا اُرِيدُ یثرب، میں یثرب کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ وَأُرِيدُ مُحَمَّدًا، ایک ہستی اور ایک شخصیت اس یثرب میں رہتی ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے اپنے بیوی بچوں سے نکلا ہوں، کئی دن گزر چکے، بھوک کی شدتیں برداشت کرتا ہوا میں آ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا مُحَمَّد، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا صف لی الاسلام یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اسلام کی تفصیل بیان کر دی۔ اسلام کیا ہے؟ آپ نے توحید بیان کی، اسلام کی وضاحت کی۔ اس نے اپنے اونٹ کی مہار کو ادھر سے ہی موڑا، کوئی ٹھہرنا نہیں چاہتا، ادھر سے ہی پلٹا، تھوڑی دور گیا ہے، اس کے اونٹ کا پاؤں کسی سوراخ میں آیا، اس میں لچک پیدا ہوئی، وہ گردن کے بل گرا اور اسی وقت ہی فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے اس کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے اس کی سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آپ نے فرمایا رہی تو مالا کہیں، میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، ینزلان من الجنہ، وہ جنت سے نازل ہوئے، جن کے پاس جنت کے میوے تھے، جن کے ہاتھوں میں جنت کے گوشے تھے، جنت کے پھل تھے۔ ید السان فی فیہ من ثمار الجنہ، وہ اس کے منہ میں جنت کا پھل داخل کر رہے تھے۔ یہ ایک لمحے کا صحابی تھا، ایک لمحے کا صحابی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسلوہ، اس کے غسل اور اس کے کفن اور دفن کا بندوبست کرو۔ غسلوہ وکفنوہ، صحابہ نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو، اپنے دست مبارک سے اس کو لحد میں اتارا، دفن سے فارغ ہوئے۔ آپ اس کی قبر پر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا عاملہ قلیلا و اوجیرا کثیرا، عاملہ قلیلا و اوجیرا کثیرا۔ اس کو موقع نہیں ملا عبادات کرنے کا، اس کو موقع نہیں ملا ریاضات کرنے کا، اس کو موقع نہیں ملا نمازیں اور روزے اور جہاد کرنے کا، اس نے بہت تھوڑا عمل کیا۔ عاملہ قلیلا، اس کو بالکل تھوڑے سے عمل کرنے کا موقع ملا۔ وہ کیا عمل تھا؟ لمحہ بھر کے لیے تو وہ مسلمان ہوا تھا، ابھی اس کو نماز کی مہلت نہیں ملی، ابھی اس کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا،
ابھی ریاضات کا اس کو وقت ہی نہیں ملا، جہاد کا کہ مارکوں میں کٹنے کا تو اس کو وقت ہی نہیں ملا تھا۔ صرف ایک لمحہ اس نے اجر عمل کیا، وہ عمل محمد رسول اللہ کا دیدار تھا، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت تھی، صرف یہ عمل تھا اس کا۔ آپ نے فرمایا عاملہ قلیلہ و اوجیلہ کثیرہ، لیکن ڈھیروں اجر پا گیا، بے تحاشا اجر لے گیا۔ اس اجر کی بات کی ہے صحابی رسول نے۔ فلا مقام احدہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جس نے ایک لمحہ اللہ کے پیغمبر کی معیت میں بسر کیا، ایک لمحہ، لخیر من عملکم سنۃ 40 وفی روایت من عمل عمرہ، بعد میں آنے والے کی زندگی بھر کی عبادات سے اس کا ایک لمحہ افضل ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ کون افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ ہوا، بہت صالح حکمران تھا، بڑا نیک حکمران تھا۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ عمر بن خطاب کے خانوادے میں سے تھا، بڑا نیک حکمران جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ اس نے اپنے دور خلافت میں اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، ایسا بھرا تھا کہ اس کے دور خلافت میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے اکٹھا پانی پیتے تھے، بھیڑیا بکری کو چھیڑتا تک نہیں تھا۔ یہ اس کے عدل کی بات تھی، بڑا چرچا تھا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل او معاویہ بن ابی سفیان، کون زیادہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، جس کے تقوی، جس کے ورع، جس کے عدل و انصاف کے چرچے ہیں، دھوم پڑ گئی جس کے عمل اور کردار کی، کیا وہ بہتر ہے یا سیدنا امیر معاویہ بہتر ہے؟ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ غازی با غضباً شدید غصے میں آ گئے، کہا لا یقاس احد من اصحاب رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے دنیا کے کسی شخص کو نہیں تولا جا سکتا۔ پیغمبر کے کسی بھی صحابی سے، کسی بھی صحابی سے، جتنا بھی کوئی نیک شخص بعد میں آنے والا ہے، اس کا مقابلہ کسی صحابی سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یقاس لا یساوی احد من اصحاب النبی، اللہ کے پیغمبر کے صحابی کے مساوی اور برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی شخص نہیں ہو سکتا، ایک لمحے والا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا معاویہ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک لمحہ نہیں بسر کیا تھا۔ اس نے اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کی وحی کو لکھا کرتے تھے، وہ کاتب وحی تھے، وہ اللہ کے دین کو لکھا کرتے تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہار کو تھام کے میدانوں میں اترا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے۔ جس نے سال ہاں سال، سالوں کے حساب سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ زمانہ بسر کیا ہے، اس کے مساوی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ احمد ابن حنبل علیہ رحمہ سے بھی کسی نے پوچھ لیا، کہا کون افضل ہے، سیدنا امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز؟ انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے مساوی آئندہ سے کسی کو نہیں بنانا۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ خبر ملی کہ لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا اب آئندہ
جو یہ سوال کرے میری فضیلت کسی صحابی پر تولے، اس کو میرے پاس لا جائے، میں اس کو 80 درے ماروں گا، 80 درے، اس کی پشت پر میں 80 کوڑے برساؤں گا جو میری فضیلت کو کسی صحابی پر بیان کرے۔ تو احمد ابن حنبل علیہ رحمہ سے جب سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، سیدنا امیر معاویہ وہ ہستی ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی معیت میں آپ کی صفوں میں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے سینہ تان کے جہاد کی ہے، جہادی قافلوں میں شامل ہوئے، اور ان جہادی قافلوں میں اڑنے والی راکھ، ان جہادی قافلوں میں اڑنے والی گرد و غبار جو سیدنا امیر معاویہ کے گدے کی ناک میں گئی ہے، اللہ کے پیغمبر کے قافلے میں چلتے ہوئے وہ گرد و غبار جو سیدنا امیر معاویہ کے گدے کے ناک میں گئی ہے، وہ گرد و غبار کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا، اس گرد و غبار کا مقابلہ۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی بات، نبی علیہ السلام کی صحبت جس گرد و غبار کو ملی ہے، جس گرد و غبار کو، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، اس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا، اس گرد و غبار کی، ان پتھروں کی کوئی توہین نہیں کر سکتا جن پتھروں نے محمد علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، اس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا، ان گھڑیوں کی کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ تو پھر ان نفوس قدسیہ، ان ہستیوں کی جو توہین کرے، جو اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا دیدار صبح بھی کرتے تھے، شام کو بھی کرتے تھے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب صبروں میں بھی ہوتے تھے، حضر میں بھی ہوتے تھے، جو اللہ کے پیغمبر کا تکیہ اٹھانے والے تھے، آپ کی مسواک اٹھانے والے تھے، جو آپ کے خادم تھے، ان کی جو توہین کرے گا وہ ایمان والا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے افضل ہیں، ان کے ایمان، ان کے منہج، ان کے عقیدے پر اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے، اس کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جو کسی ایک صحابی کے ایمان پر شک کرتا۔ وہ ہستیاں تھیں جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ رب العزت نے قرآن میں دی، جن کی عظمتوں میں قرآن اترا۔ آج لوگ جھوٹی موٹھی تاریخ کو اٹھائے پھرتے ہیں، آج جھوٹے قصے اور کہانیوں کو لے کر آج صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، زبانیں تان بلند کی جاتی ہے۔ لوگوں کی ان تاریخ کی کیا حیثیت ہے، ان کے اوراق کی کیا ویلیو ہے؟ وہ تھے جن کی صداقت آسمان سے جبریل لے کر آئے، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا وہ پکے اور سچے ایمان والے تھے، ان کے لیے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی آسمان سے آئی، اولئک ھم الراشدون۔ اللہ رب العزت نے ان کے سچے ہونے کی گواہی آسمان سے اتاری، اولئک ھم الصادقون۔ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندی سے اتاری، ان کے منہج کی گواہی اللہ نے آسمان سے اتاری، ان کے جنت کے ٹکٹ اللہ رب العزت نے آسمان سے اللہ رب العزت نے ان کی گواہیاں دی۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، قرآن بھرا پڑا ہے۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کی بستیوں سے ان کو دھکے دے دے کر نکال دیا گیا، ان کے کھیتوں کھلیان چھن گئے،
ان کے گھر بار سلب ہو، جن کی اولادیں چھن گئی، ان کی کل کائنات، ان کی پوری زندگی کی پونجی جو وہ جمع کر کے مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل رہے تھے تو وہ لوٹ لی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق کے لیے آسمان سے قرآن اتارا، فالذین ہاجروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، فالذین ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، آپ نے فرمایا آؤ صہیب رومی کا استقبال کرتے ہیں، ابو بکر عمر و عثمان کو لے کر کہا صہیب آ رہا ہے، صہیب ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر اس کے استقبال کے لیے کھڑے۔ صہیب جب پہنچے تو نبی علیہ السلام نے بڑے جوش اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آگے بڑھ کے صہیب رومی کو سینے سے لگایا۔ آپ نے فرمایا صہیب کیا عمل کیا ہے، کیا نیکی کر کے نکلا ہے وہاں سے، کیا قربانی تو نے دی ہے؟ نازل فیک القرآن، تیرے آنے سے پہلے، تیرے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے تیرے بارے میں قرآن نازل کر دی، تو اس سے پہلے جبریل قرآن لے کے آئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب سے جنت لینے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے۔ کہا یہ قرآن تیرے بارے میں نازل ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول جب میں مکہ سے نکل رہا تھا کفار نے میرا گھیرا ڈال دیا تھا، کہا تم نہیں جا سکتے، جتنی دولت کمائی ہے وہ ہمیں دے کر جا سکتے ہو۔ کہا جاؤ فلاں جگہ میری دولت دفن ہے، میں اپنی زندگی کی کل کمائی، کل پونجی سونے کی شکل میں فلاں مقام پہ دفن کر کے آ رہا ہوں، جاؤ نکال دو، نکال لو، دنیا کی دولت کے بھوکے ہو تو لے لو، اس کی کیا پرواہ ہے، جاؤ نکالو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں، جن کے ایمان کی تصدیق میں ان کے اخلاص سے آج بے ایمان رافضی بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے وہ تو صرف اوپر سے ایمان لانے والے تھے، اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اوپر سے ایمان لانے والے یہ قربانیاں نہیں دیتے، کوئی دے کے دکھائے نا، کون ہے جو قربان کر سکتا؟ آج اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایک بلشت زمین تو اپنی چھوڑ کے دکھائے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جاؤ ڈھونڈو، چراغ لے کر نکلو، دنیا کا سروے کرو، جاؤ۔ ایک بلشت زمین پر کٹ جانے والے، ایک بلشت زمین پر خون کی ندیاں بہا دینے والے، ایک بلشت زمین پر سالوں ہاں سال جھوٹے مقدمے چلانے والے، گندی عدالتوں کے چکر کاٹنے والے چھوڑ کے دکھائیں نا، چھوڑ کے دکھائیں۔ کون سی چیز تھی؟ کھیتوں کھلیان چھوڑ کے آ گئے تھے، ہرے بھرے باغ چھوڑ کے قربان کر کے آ گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ ان کے دلوں میں ایمان تھا،
जन्नत की हिरस में आ गए थे, अल्लाह ने फिर आसमान से उतार दिया। वामिन अन्नास मन यशरी नफ्सो इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। ये इखलास की बुनियाद पर आए हैं, ऊपर से नहीं आए। ये अपने रब की रजामंदी को तलाश करने के लिए आए। ये वो लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। देखा सर्दी का मौसम था, बाहर एक शख्स सिर्फ टाट के एक टुकड़े में, सिर्फ टाट के एक टुकड़े में अपनी शर्म का को ढांपे हुए दीवार के साथ लगा हुआ है, कब कपा रहा है सर्दी की वजह से, कब कपा रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन अंता, कौन है? कहा, मैं अब्दुल उज़्ज़ा। उसका नाम पहले अब्दुल उज़्ज़ा था। कहा, अल्लाह के रसूल, आपके दीन को कबूल किया है। जब आपके दीन को कबूल किया था, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया था, मेरा लिबास भी उतार लिया गया था, मेरी दौलत छीन ली गई थी। मैंने अपनी माँ से मिन्नत समाजत करके एक बोरिए का टुकड़ा लिया है बस, जिससे मैं अपनी शर्मगाह ढांप सका। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज के बाद तो अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, आज के बाद तो अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला है। ये वो लोग हैं जिसका तज़किरा अल्लाह ने किया, फल्लाज़ीना हाजरू, वो लोग जिन्होंने हिजरतें की, फाउखरिजू मिन दियारिहिम, उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, घरों से बेघर कर दिया गया, सब कुछ सलब हो गया, सब कुछ लुटा के अल्लाह की रजा पाने के लिए, जन्नत की तलाश में सब कुछ कुर्बान करके आए थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक शहजादे को देखा था जो शाहाना जिंदगी बसर करता था, शाहाना जिंदगी, जो सुबह और जुब्बा पहनता था, शाम को और पहनता था, अमीर घराने से उसका तल्लुक था, माँ का बड़ा चहेता था। उसकी माँ अपने उस शहजादे को सुबह और सूट पहनाती थी, शाम को और पहनाती थी। उसके दस्तरखान पे तरह तरह की डिशें होती थी। उसने इस्लाम को कबूल किया, सारा प्रोटोकॉल उससे छिन गया, सारी ऐशो इशरत उसने कुर्बान कर दी, मदीने में आ गया। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे थे, सामने से वो गुजर रहा था। उसने जो कुर्ता पहना हुआ था उस पर कई कई पैबंद लगे हुए थे, टूटा हुआ उसका जूता था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तंगदस्ती और गुर्बत और फ़क्र व फाका और मस्कीनी की ये हालत देख कर रो पड़े। सहाबा कहते, अल्लाह के रसूल, माँ अब काका आप क्यों रोए? फरमाया, मैं उसको देख रहा हूँ, देखो इस शख्स को, देखो ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जो खुशबुएं लगा के जब अपने घर से निकलता था, लोग इसकी खुशबुओं को सूंघने के लिए गलियों में खड़े होते थे। मुसअब इब्न उमैर, मुसअब इब्न उमैर आ रहा है। मेरे सहाबा, ये वो मुसअब इब्न उमैर है जो अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करके आया। फल्लज़ीना हाजरू, कुरान ने उनकी गवाहियां उतारी। आज एक तबका जो उनके ईमान को डसता है, मजमों में, जलसों में उन पर कुफर के फतवे लगाता है, जिन्होंने कुर्बानियों की दास्तानें रकम की हैं, दास्तानें, अल्लाह की कसम उनकी दास्तानों का जिक्र किया जाए, आसमान भी रोए, जमीन भी रोए। जिन्होंने ऐसी कुर्बानी की दास्तानें रकम की थी, ये मुसअब इब्न उमैर ओहद के मैदान में जब वो कटा था, उसकी लाश को छुपाने के लिए
اس کی لاش کو ڈھانپنے کے لیے اس کے گھر میں 2 چادریں بھی نہیں ملی تھی، 2 چادریں بھی نہیں ملی تھی۔ تلاش کیا گیا، ایک چادر ملی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات، میرے مصعب کو ایک ہی چادر میں کفن دے دو، میرا مصعب ایسے اٹھے گا۔ ایسا کرو، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول چادر چھوٹی ہے، اس کا جسم نہیں ڈھانپا جا رہا۔ آپ نے فرمایا چادر اس کے چہرے پہ ڈال دو، پاؤں ننگے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، گھاس۔ الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جنہوں نے ہجرتیں کی تھی، سب کچھ انہوں نے قربان کیا تھا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کی حرص میں انہوں نے یہ قربانیاں دی تھی۔ فرمایا یہ مصعب اسی طرح اٹھے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے، یہ ایک طبقہ ہے، 2 طبقے ہیں ان نفوس قدسیہ کے۔ ایک کا تذکرہ اس آیت میں ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، یہ مہاجرین تھے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا۔ وَأُوذُوا، کبھی یہ آیت کی تفسیر تو پڑھ کے دیکھیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، شاید اللہ آپ کو موقع دے دے، شاید آپ کو فرصت مل جائے دنیا کے ان دھندوں سے، دنیا کے گندے نظام تعلیم سے، شاید آپ کو وقت مل جائے، فرصت مل جائے فیس بک اور اس موبائل کو چھوڑ کے ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ پڑھنے کی، ان کی سیرت پڑھنے کی، قرآن کی اس تفسیر کو پڑھنے کی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اوذوا، وہ ستائے گئے، فی سبیلی، میرے راستے۔ قرآن کہے کہ وہ کاٹ دیے گئے، وہ ستائے گئے، ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اوذو، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ قرآن کہتا ہے اوذو، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، تو قرآن نے کہا واوذو، قرآن نے تذکرہ کیا۔ بلال کو تپتی ریتوں پر، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، تو قرآن اترا واوذو، ان کو ستایا گیا، ان کو تڑپایا گیا، قرآن بولا۔ زید بن واسانہ کو سولی پہ لٹکا کے تیروں کی بچھاڑ کی گئی، تو قرآن بولا واوذو، وہ میرے راستے میں ستا دیے گئے، وہ میرے لیے مارے گئے، میرے لیے کچلے گئے، میرے لیے ان کے ٹکڑے کیے گئے، میرے لیے ان کو مارا گیا۔ آج یہ کالا، یہ گندی زبان والا، آج یہ پرلے درجے کا بے ایمان کہتا ہے نہیں، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو سچا ہے کہ قرآن سچا ہے، وہ بے ایمان تو سچا ہے کہ کائنات کا رب سچا ہے۔ فیصلہ تم کرو، تم سچے ہو کہ قرآن سچا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن نے گواہیاں نازل کی، ان کے کٹ جانے کی قرآن نے گواہیاں دی، ان کی قربانیوں کے تذکرے قرآن نے کیے۔ وَأُوذُوا، وہ کٹ گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں۔ کوئی کٹتا ہے ملک کے لیے، کوئی قربانی دیتا ہے اپنی قوم کے لیے، کوئی کٹتا ہے اپنے خاندان کے لیے، کوئی کٹتا ہے زمین کے لیے، خطے کے لیے۔ کس قدر ناانصافی کی بات ہے، کس قدر ظلم کی بات ہے، کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی ہے جو اپنے ملک کے لیے کٹے،
جو اپنی زمین کے لیے کٹے، کئی سالوں سے جو کٹ چکے ہیں، آج تک ان کو سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور جو کٹے ہیں اپنے رب کے لیے، جن کو قرآن نے کہا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں سلامی دینے کی بجائے ان کے بارے میں بکواس کی جائے اور اس ملک کا نظام حرکت میں نہ آئے۔ اس ملک کے لیے جو کٹے، اس کے خلاف کوئی بولے تو اس کو جیلوں میں بند کیا جائے، اسے ہتھ کڑیاں پہنائی جائے کہ یہ ان کے خلاف بولتا ہے جو ملک کے لیے لڑے تھے۔ تو پھر جو اپنے رب کے لیے لڑے تھے، جن کو قرآن نے کہا اوذوا فی سبیلی، جو میرے لیے لڑے تھے، جو میرے لیے کٹے تھے، جن کے خون سے احد کا میدان رنگین نظر آتا ہے، احد کا پہاڑ میدان رنگا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر آسمان سے قرآن اترتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ۔ آج ان پر کوئی بکواس کرے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے بڑے پروٹوکول کے تحت اس کو ہوائی جہاز پر بڑے محفوظ طریقے سے بٹھا کے بیرون ملک بھیج دیں، یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی ملک کے خلاف بولنے والوں کو بھی تم نے ایسا پروٹوکول دیا ہے؟ قرآن پڑھو وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، احد کے میدان کی داستانیں پڑھو، جو کٹے تھے، جو قربان ہوئے تھے، اس کی داستانیں پڑھو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں آپ نے فرمایا من ينظر ما فعل سعد بن ربیع، لوگوں کون ہے جو پورے احد پہاڑ احد کے میدان کا معائنہ کرے، دیکھے جا کے میرے سعد بن ربیع کا کیا بھر ہے۔ سعد بن ربیع کو دیکھو، ایک صحابی پوچھتے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے سعد بن ربیع کو دیکھا تھا، وہ احد پہاڑ کی طرف بھاگے جا رہا تھا، یہ سعد بن معاذ تھے۔ سعد بن معاذ نے اٹھ کے کہا اللہ کے رسول، میں نے اس کو احد میدان احد کے پہاڑ کی طرف بھاگے ہوئے جاتے دیکھا تھا، وہ دوڑ لگائے جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا تعال یا سعد، سعد آؤ، سعد آؤ، میرے پیچھے آؤ، انی اجد ریح الجنہ دون احد، سعد آؤ، سعد آؤ اس پہاڑ کی طرف، اور پہاڑ کی طرف مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، مجھے ادھر جنت کی خوشبو آ رہی۔ اللہ کے رسول، میں نے سعد بن ربیع کی یہ آواز سنی تھی، پھر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ زید بن ثابت اٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ سعد بن ربیع کو دیکھو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے زندوں میں دیکھا، مجھے سعد بن ربیع نہیں ملے، میں نے شہیدوں میں دیکھا، مجھے سعد بن ربیع نہیں ملے، میں نے شہیدوں میں دیکھا سعد بن ربیع نہیں ملے، میں نے زخمیوں میں دیکھا سعد بن ربیع زخموں سے چور تھے۔ میں نے اس کے قریب جا کے کہا یا سعد، یا سعد، اللہ کے پیغمبر نے آپ کو سلام کہا، اللہ کے پیغمبر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ سعد بن ربیع نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں زخمی تھے، ایسے جھپٹ کے اٹھنے کی کوشش کی جس طرح زخمی شیر اٹھتا ہے، ایسے اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔
दोबारा उठने की कोशिश करते थे, गिर जाते, आंखों में आंसू है। कहते हैं ज़ैद अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा भी सलाम कह दे, मेरे पैगम्बर को कह दे। साद बिन रबी का आखिरी वक्त था, वो आपसे बख्शिश की दुआ की फरमाइश कर रहा था। ये एक पैगाम मेरे नबी को दे देना, ऐ ज़ैद एक पैगाम मेरी कौम को भी दे दे, मेरी कौम को भी एक पैगाम दे दे। ज़ैद बिन साबित कहते मैंने पूछा साद तेरी कौम अंसार को मैं क्या पैगाम दूं? कहा मेरी कौम को कह देना कि जब तक तुम्हारे अंदर रमक है तुमने मेरे महबूब पैगंबर पर आंच नहीं आने देना, आंच नहीं आने देना। मेरी कौम को ये पैगाम देता हूं। ये आखिरी अल्फाज थे ज़ैद बिन साद बिन रबी की रूह परवास करके। ज़ैद बिन साबित अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, सारा किस्सा बयान किया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए, अल्लाह तू साद पर राज़ी हो जा, मैं उस पर राज़ी हूँ। अना राज़िन हो, अल्लाह मैं अपने सहाबी की कुर्बानियों पर राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। इनके ईमान पर डाके डाले जाते हैं आज इनकी ज़बान इनके ईमान पर भौंकने वालों को पता नहीं डाला जाता। आज इनके ईमान पर डाका डालने वालों को खुला छोड़ा जाता है और अज़मत सहाबा की बात करने वालों को कत्ल की धमकियां दी जाती हैं। हुक्मरानों, ये तुम्हारी रियासत मदीना के दावे हैं, तुम उनकी कत्ल के मंसूबे बनाओ जो अबू बकर उस्मान और अली के तहफ़्फ़ुज़ का अलम उठाए और पैगंबर के सहाबा पर बकवास करने वालों को तुम खुला छोड़ो। इसकी इजाजत कभी नहीं दी जाएगी कि पैगंबर के सहाबा के खिलाफ कोई बोले। उनकी गवाहियां अल्लाह ने आसमान से दी हैं, वऊज़ू फी सबीली। कुरान ने कहा वो कटे हैं तो मेरे रास्ते में कटे हैं, उनकी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं तो मेरे रास्ते में। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए तो ऊज़ू फी सबीली। कुरान ने कहा बहरे माऊना दर 70 कारी शहीद हुए तो ऊज़ू फी सबीली। कादसिया में, बहरे माऊना में, कादसिया में, जंगे मूता में शहीद हुए तो कुरान ने कहा वऊज़ू फी सबीली, वो मेरे रास्ते में कटे हैं। इनकी क्या हैसियत है? आज कोई बकवास करे नफूस कुदसिया पर तो इनके बकवास करने से क्या फर्क पड़ेगा? सूरज और चांद पर थूकने वाला उस बेईमान के चेहरे पर थूक वापस पलट के गिरेगा। यही मिसाल है जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खिलाफ जबान खोलेगा। ये वो है जिनकी गवाहियां अल्लाह ने दी। एक सहाबी कहते हैं मैं अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला उनके घर गया तो मैंने क्या देखा, वो चारपाई पे लेटे हुए हैं, उनके सीने पर एक छोटी सी बच्ची थी, वो उसके सीने पर लेटी हुई। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला उससे प्यार करते हैं तो कहते हैं मैंने पूछा ऐ सदीक ये तेरी बेटी है? कहा नहीं ये मेरी बेटी नहीं। कहा ये किसकी बेटी है जिससे तुम इतना प्यार कर रहे हो, जिससे तुम इतनी मोहब्बत कर रहे हो? तेरी बेटी भी नहीं, तेरी पोती भी नहीं, तेरी नवासी भी नहीं, तुम इतना प्यार कर रहे हो। तो कहते हैं उस वक़्त अबू बकर सदीक बड़े रकीकुल करम थे, बात बात पे उन्हें रोना आ जाता था तो रो पड़े। मैंने कहा बताते नहीं। कहते हैं ये बच्ची उस साद बिन रबी की बेटी है
جس نے اپنی آخری سانسوں میں اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بچی کا خیال رکھو، اس نے یہ پیغام نہیں دیا تھا میرے بچوں کا خیال کر۔ اس نے جو میسج آخری دیا تھا اپنی قوم کو، اس نے کہا تھا میرے پیغمبر کا خیال رکھنا، میرے پیغمبر کا خیال رکھنا، میرے پیغمبر پر آنچ بھی نہ آنے پائے۔ کہتے ہیں یہ وہ صاحب نبی اس کی بیٹی ہے، ہم اس کی بیٹی سے پیار کیوں نہ کریں جو اپنی بیٹی کے تحفظ کا تو کوئی وصیت ہی نہیں کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو قرآن نے کہا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں مارے گئے۔ موقع ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ موتا کا نقشہ دیکھا۔ اللہ نے کیمرے لگا دیے، سکرینیں لگا دی، نبی علیہ السلام نے پوری جنگ کا مارکا دیکھا۔ بھاگے ہوئے آپ صحابہ کے پاس آتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، میرا فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں نے تھام لیا، جعفر طیار نے اب جھنڈا پکڑ لیا، اس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، دشمنوں نے تلواریں مار کے اس کے بازو توڑ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، اس نے اپنی کونیوں کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو تھام لیا ہے، گرنے نہیں دے رہا، اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دے رہا۔ پھر آپ آئے، آپ نے فرمایا میرے جعفر کے بازو بھی کاٹ دیے گئے، اس نے اسلام کے جھنڈے کو اپنے گھٹنوں سے تھام لی ہے۔ پھر آپ آئے، اس کے گھٹنے بھی کاٹ دیے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر گئے، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 اس کے بیٹے تھے، بیٹیاں چھوٹی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بیٹیوں کو کہا تمہارا باپ جنت میں جا چکا۔ وہ رونے لگی، اب نے فرمایا رو نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، ایسا تمہاری ماں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم غم نہ کرو، تمہارے باپ کے بازو بھی کاٹ دیے گئے تھے، ٹانگیں بھی کاٹ دی، اللہ نے تمہارے باپ کو پر دیے، پر وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے۔ اے جعفر کی بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ حجابات اٹھا دیتا ہے، تم اپنے باپ کو جنت میں اڑتا ہوا دیکھو گی، اڑتا ہوا دیکھو۔ ان پر اترا ہے قرآن وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ میرے راستے میں ستائے گئے، یہ میرے راستے میں کاٹے گئے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا، میں احد کے ایک چھوٹی پہاڑی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے ایک زخمی دیکھا، اس نے مجھے اشارہ کیا، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا پانی چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تم زخمی ہو، زخموں کے لیے مرم پٹی کا انتظام کیا جائے، کہا نہیں۔ کہا میں آپ کو دودھ لا کے پلاؤں، کہا نہیں۔ کہا تم کیا چاہتے؟ اس نے کہا یہ مشکیزہ رکھ دو، مجھے اپنے کندھے پہ اٹھاؤ، مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے رکھ دو۔ اس نے پانی کا مشکیزہ رکھ دیا، اٹھایا اس کو۔ جب اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی پر دیکھا تو اس وقت اس نے اپنے ساتھی کو کہا بس مجھے نیچے اتار دو، اب میں گھسٹ کے جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کرالی کرتا ہوا، گھسٹتا ہوا زخموں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس نے اللہ کے نبی کے قدموں میں جا کے اپنا سر رکھ دیا، نکل جائے روح تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی آرزو ہے، یہی اصل ہے۔ یہ ان کی تمنا تھی، یہ ان کی آرزویں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زیاد ابن سکن ہے، یہ زیاد ابن سکن ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
میں جیتے جی میدان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اللہ نے بھی اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے حجابات اٹھا دیے۔ فرمایا میرے صحابہ زیاد ابن سکن کی روح کے استقبال کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کو 8، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سچی محبت صحابہ کی پیدا کر دے، اپنی اولاد کے سامنے صحابہ کے تذکرے کیا کرو۔ صحابہ کے تذکرے احمد ابن حنبل رحمہ کہا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ صحابہ کی محبت سنت ہے، کہا بل واجب۔ ہم اپنی اولادوں کو صحابہ کی محبت کی تعلیم ایسے دیتے تھے جس طرح قرآن کے احکام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ صحابہ کی محبت اپنی اولادوں کے دلوں میں بٹھایا کرو۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری زندگی جب تک زندہ رہے اللہ ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ